امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی ہیں، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی۔ فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کرے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، بیسوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میں نے یوں ہاتھ ہلایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لے، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے، حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازے رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے۔ وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں۔ سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم، یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ۔ کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا ہے السلام علیکم۔ پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم۔ انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی، اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 دفعہ یہ پڑھ دے۔ صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے۔ کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے، ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے، یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا
اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے۔ تو میرے محبوب مسکرانے لگے، حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا۔ مشکل تو نہیں وظیفہ، کیا کرنا ہے؟ نہیں تسا نہیں آکھنا مشکل لگتا ہے مینوں، نہیں تسی کر دینا سلام لو، تسی کہنا بندے اسی کرتے سلام اسی لویے، تسی لو جاؤ کے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ۔ کتنے کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے۔ اب سنیں، ایک دوست آئے کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دے۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا۔ تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے، سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو، کو خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے، تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو، اس کو بیٹے روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کر، رات سورۃ واقعہ پڑھے، صبح سورہ ملک پڑھے، دن کے وقت سورۃ بقرہ پڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے، تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں، کام نہیں چلتا۔ فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے، رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ، عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا، پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا، 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس، اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی، کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا، اب مزہ آیا ہے۔ کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنا مہربان ہے۔ اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں، اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے۔ ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی، ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمے ہی ہے۔ یہاں جو فی الارض کے لفظ ہے زمین پہ، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا، تو جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ تو جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے ہی نہیں، چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے، پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں۔ کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمے ہے، یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا، نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے، رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو، جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں،
اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ نکلنا تو تیرے ذمے ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے، تو اسے اسی حال میں۔ ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہوگی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا، کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے۔ مشکل ہے نا یہ جواب سننا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ کہ نہیں حضور دعا کرے، فرمایا سالبہ تو باز آ جا، حضور دعا کرے، فرمایا تو باز آ جا، 2-3 دفعہ کہا، ضد کی، محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا۔ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے، پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے، پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ۔ پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا، جمعے کے جمعے آتے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا، پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال، جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی، بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے، 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اب جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا، اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا، تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں، اب ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ہلاک ہو گیا۔ ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، نبی پاک کو کہہ دیا نہیں ہے، حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا۔ اب دوڑے آئے، عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آیا ہوں، قبول کر لے۔ محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی ایک اٹی بان کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے، لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول، معاف کر دیں۔ فرمایا جا معاف کیا، پر پیسے لے کے نہ آنا۔ اگلے سال پھر آئے، بندھے ہوئے ہاتھ ہے، محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا، آگ لگانی ہے، قبول کر لے۔ فرمایا تو لے جا، تیرا نہیں قبول، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، لاکھوں کا مال، ابو بکر قبول کر لو، تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لوں جس کا نبی نے نہیں کیا، چل جا کوئی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی، غلہ نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، مالی طور پہ بحران آ گیا، غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں، آ کے روئے، عمر میرا قبول کر لو، مجھے معافی تو مل گئی تھی نا۔ فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا، اور وہ الجھے ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا، اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے، پر اس کا قبول، اس بات پہ راضی رہو جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس حال میں راضی رہو۔ یہ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس، تمہیں کیا پتا، کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے، جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے۔ بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں
کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی ہیں، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی۔ فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہو۔ اور پھر ایک اور بات، پانچویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں، مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت جی بچی کی شادی ہے، یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے، یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے، میں نے تھما دیا اس کو۔ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اوہو وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا، تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے، ایک دھیلا حرام جگہ پہ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تو میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، تو تیری زندگانی تنگ ہوتی ہے۔ اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر۔ وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نہ۔ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ۔